یہ ماحول ہے کہ سارے جیسے کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ہم نے امن کے کپڑے پہنے ہیں, انہوں نے احتجاج کے ابھی کلر ڈریس جو ہے وہ سارے پاکستانی پہنے گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کو پتہ چل چکا ہے اور کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس نے اپنے جواز بتایا ہے کہ عملی آئین کی جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے نا جوڈیشری جو ہے نا وہ فارغ ہو گئی ہے. عملاً طور پر اس وقت کوئی عدالت کا کام نہیں رہا, اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے کہ شاید اب ہماری کام نہیں رہا. مجھے اس پہ بہت افسوس ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان دونوں ججز کو کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور اپنا کنسرن شو کیا. ایک تو تمام جوڈیشری کو اس معزز جج صاحبان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جوڈیشری اگر اتنی کمزور ہوتی ہے اور اتنا کمپرومائز ہوتی ہے اور آپ پھر آئین میں عدلیہ کا جو انصاف کا نظام ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, تو پھر عدالت پہ جو ہے صرف تنخواہیں لینا, مراعات لینا پھر نہیں بنتی. جو باضمیر جج ہیں ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس وقت صرف پوری قوم کو ان کی قربانیوں کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. جتنی وکلاء تنظیمیں ہیں, وہ بار ایسوسیشنز ہیں, وہ طلباء ہیں, وہ مزدور تنظیمیں ہیں, وہ تاجر تنظیمیں ہیں, سب کو اپنے اس معزز جج صاحبان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے الائنس کی طرف سے کل انشاءاللہ ہم نے اپنے الائنس کا مرکزی اجلاس بلایا ہے, جس میں تقریباً تمام لیڈرشپ اسلام آباد پہنچی ہے. کل 2 بجے ہمارا اجلاس ہوگا. ہم اس میں آئندہ کا رائے عمل دیں گے. یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف جو اپنے آپ کو ووٹ کو عزت دو کی چیمپئن سمجھتا تھا اور وہ ووٹ کو عزت دو کے لیے پوری انہوں نے کمپین چلائی, لیکن آج جس طرح ووٹ کی بے توقیری اور بے عزتی ہوئی ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کوئی آئین میں امینڈمنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ آئین میں امینڈمنٹ کر کے پھر اس کو وہ ریکٹیفائی کرے کہ اچھا اس میں یہ غلطی ہوئی, اس میں یہ غلطی ہوئی, اور پھر جو تارڑ صاحب ہے جو کہ لا منسٹر ہیں, ماشاءاللہ جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں, اور وہ کردار اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ وہ بار ایسوسیشن کی سیاست میں ملوث ہے اور بار ایسوسیشن کو استعمال کر کے ادھر سے اسٹینٹ لے کے وہ اس قسم کی قانون سازی کر رہی ہے جس نے جوڈیشری کو عملاً طور پر مفلوج کر دیا ہے. اور وہ اس کے لیے توجیہات بناتے ہیں, پھر ڈٹائی سے بیٹھ جاتے ہیں. اٹھ کو عزت کا جھوٹا بیانیہ کرنے والا نواز شریف کل جو ہے صورتحال میں آپ تو نہیں آتا, کل ووٹ کے لیے بھی آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عملاً اس پارلیمنٹ سے عوام کی اعتماد اٹھ چکی ہے. ہم نے آج اس کا بائیکاٹ کیا جو قانون سازی ہو رہی تھی, اور ساتھ ساتھ جو پیپل پارٹی کا کردار ہے, بھٹو کی جو کاوش تھی, جو بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی 1973 کا آئین, وہ 1973 آئین جو اس کے نواسے نے بلاول بھٹو نے ان کو دفنا دیا, اس کو ختم کر دیا. جو پیپل پارٹی کے پاس ایک بینڈیٹ تھا, ایک کریڈٹ تھا, اور لوگوں سے وہ سیاست میں وہ ووٹ لیتی تھی کہ ہم نے 1973 کا آئین بنایا ہے, وہ 1973 کا آئین جو ہے نا بلاول بھٹو نے ختم کر دیا. اس وقت میں صرف عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور ہماری الائنس انشاءاللہ عوام کو مایوس نہیں کرے گی. ہم اپنی جدوجہد قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے, کیونکہ میں کوئی ابھی ایسی بات نہیں کر سکتا. کل ہمارا الائنس کی میٹنگ ہے, اس میں تمام لیڈرشپ ہوگی, اس میں فیصلے ہوں گے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. دوسری بات, آپ کو پتہ ہے کل ہم نے پشاور میں ایک بہت بڑا قومی جرگہ منعقد کیا, اور وہ قومی جرگہ تاریخی جرگہ ہے. یہ اس کی وہ نکات ہے, میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ آپ اس کو جو ہے نا یہ سارے پوائنٹس اس میں, یعنی یہ وہ جرگہ ہے کہ جس میں تمام سیاسی پارٹیاں اعلامیہ قرارداد ریزولوشن, یہ اعلامیہ ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ مسلم لیگ نون, پیپل پارٹی,
ANP جمعیت علماء اسلام مطلب جو پارلیمان میں ہے وہ پارلیمان میں نہیں ہے، جو سول سوسائٹی ہے، جو وہاں کے ٹریڈرز ہیں، وہاں کے میڈیا کے لوگ ہیں، سب کو ہم نے بلایا تھا. یہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس آج ٹاپک الگ ہے، لیکن ہم نے وہاں خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بلا کسی تعصب کی اس کے جو ہے نا جتنے بھی اختلافات ہیں اس کے ساتھ، اس کے باوجود ہم نے ایک کامیاب جرگہ کروایا اور اس میں ہم نے سفارشات دی ہیں. آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو وہ سفارشات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں آپ نے کچھ کرنا ہے، امن کی لحاظ سے کوئی اقدامات کرنے ہیں یا افغانستان کے حوالے سے بھی اس میں ہم نے اپنی سفارشات دی ہیں. اور وہ سفارشات جو ہے نا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی تھے اس میں. تمام ایک قومی جرگہ تھا جس میں کوئی ایسا نہیں جو کہ وہاں کسی لیول پہ نمائندگی رکھتا ہو اس میں شامل نہ ہو، تمام نمائندگی اس میں تھی. ایک بات میں ایڈ کر دوں جی. دیکھیں آپ کو یہاں پر ایک تضاد نظر آئے گا کہ یہ جو یہاں پر جس طریقے سے قومی اسمبلی میں جو حکومت جس طریقے سے یہ ترامیم اور آئین میں جو تبدیلیاں لا رہی ہے، وہ رات کے اندھیروں میں چھپے ہوئے ایک ایک دن میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ساری ہمارے ملک کا نقشہ بدل رہا ہے. لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا میں لوگوں کو اوپن کر کے جو ہے نا بالکل ان کے سامنے ان کی بات سنی گئی، ان کو جو ہے موقع دیا گیا کہ وہ اپنی بات کریں تاکہ آئندہ جو بھی جو اپوزیشن پارٹیز کو سب کو اپوزیشن پارٹیز کو بار ایسوسیشنز کو، میڈیا کے لوگوں کو، ہیومن رائٹس گروپس کو، ہمارے قبائلی جو مشران ہیں ان کو، تو سب کی آواز انہوں نے سنی اور اس کے بنیاد پر جو ہماری یہ قرارداد آئی. تو طریقہ تو یہ ہوتا ہے، جمہوریت تو اس کو کہتے ہیں. ہم پہ الزام لگتا ہے جی کہ ہم جو ہے جمہوریت کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کس قسم کے کام کر رہے ہیں. لیکن اصل میں تو جمہوریت یہ ہے جہاں پر ایک نوجوان چیف منسٹر بیٹھ کے سب باتیں سن رہا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دوسرے پارٹیز کے لوگ، آپ کے گورنر، اور سامنے اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے جو اپنی بات کھل کے کر رہا ہے. تو اس کے بنیاد پہ پھر ہم آگے چلنے کے فیصلے کریں گے جو یہ قرارداد کیسے صاحب نے بتایا. کیسر صاحب یہ بتائیں کہ ملک میں کچھ تسلی تھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر اللہ کی وجہ سے کہ کچھ شہری آزادیوں کا تحفظ، بنیادی انسانی حقوق، انہوں نے نوٹسز بھی لیے ہوئے. ان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں عوام کی بنیادی حقوق کو جب بھی سلب کرنے کی کوشش کی تو وہ نوٹسز لے دیتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ خلا کیسے پورا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب ان کے ریزائن ہو گئے ہیں، ایک آزاد و خود مختار عدلیہ کی اس سے پہلے ماضی میں ایک تحریک چلی تھی پاکستان میں. آپ کا جو بھی کل فیصلہ ہو، اگر آپ کا کوئی ممکنہ کسی آزاد و خود مختار عدلیہ کی تحریک چلی تو کیا آپ ان دونوں ججز کو اس تحریک کا حصہ بننے کی دعوت دیں گے؟ دیکھیے ہم بالکل دیں گے. یہ وہ آزاد ججز ہیں کہ اس کے فیصلے بولتے تھے اور ان کی ایک بہت گڈ ویل ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہم تو دیکھیں ہم اس ججز میں تفریق نہیں کرتے، ہم تمام ججز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم صرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اوپر ایک ڈاکہ ہے. یہ جو چیف جسٹس ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز سب کو بلائیں اور ایک فل کورٹ جو ہے نا ریفرنس دائر کرے اور 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کا جو ہے نا جائزہ لے. اور یہ چونکہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے پاس یہ پاور ہے کہ اس کو فارغ کر سکتی ہے. ہم اپنے ججز کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہیں اور اس کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ جو بھی جج ہے ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ وہ خود جو ہے نا اس پہ اپنا رول پلے کرے. اپنے تمام ججز کو، وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں یا سپریم کورٹ، سب کو بلائیں اور اس پہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے نا سنیں. میں صرف اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے، ہم تو جو بار ایسوسیشن ابھی الیکشن ہوئی ہیں ان کو بھی سیاست سے بالاتر ہو کے اس معاملات کو دیکھنا چاہیے. کیا اس ملک کو جنگل کی قانون بننا ہے یا ملک میں جنرل رول آف لا ہوگی، ان کو فیصلہ کرنا ہے. اور ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ شاید اس عدالتوں سے اگر اس طرح رہا تو عوام کا تو اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ججز اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. تھینک یو. جی وہاں پہ جرگے پہ گئی تھی، ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، اور جب وہ واپس وہاں سے جرگے سے باہر نکلے تو
پی ٹی ایم کی جی نمائندے نے اس پہ سگنیچر بھی کیا ہے اور ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس میں بڑی سخت نوٹس لیا ہے اور یہ جو ہے یہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ کئی باتیں اس قسم کی ہوتی بھی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں جہاں پر اس جرگے کو کے جو ہے نا کے انعقاد کے خلاف جو ہے نا ایک قسم کی سازشیں ہیں کئی، تو اس کے حوالے سے ہم جو آپ نے جاری کیا ہے اعلامیہ، یہ ابھی تک فرسٹ اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایک ہو چکا ہے؟ یہ نہیں وہ چکا ہے، لیکن چونکہ ادھر ہم یہ اعلامیہ کل جاری ہو چکا ہے، صرف ہم نے آپ کے ساتھ وہ پوائنٹس ابھی ریفریش کیے. آپ کو بس کہہ دیا شیئر کر رہے یہ ہیں. وہی ہے، آلریڈی آ چکے ہیں. یہ وہی ہے. کل جو تھا تھینک یو. ہم نے کہا اسلام آباد کے صحافی بھی اس کے وہ پاس ہے